بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نوجوانوں کے مسائل کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ میں شہوات کے موضوع پر کئی روز سے گفتگو کر رہا ہوں اور آگے شبہات والا موضوع بھی میرے سامنے ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جو بظاہر لگ رہا ہے، ایک ڈائیگریشن لے رہا ہوں میں اور اپنے موضوع سے ہلکا سا ہٹ رہا ہوں، لیکن یہ موضوع بھی نوجوانوں سے متعلق ہی ہے۔ اور چند روز بس ایک دو دن پہلے میرے ساتھ یہ تجربہ ہوا اور یہ طبیعت میں یہ ایک تقاضا پیدا ہوا کہ پہلے اس پر بات کروں اور بعد میں سابقہ موضوع کی طرف پھر لوٹ آؤں۔ وہ یہ کہ حال ہی میں چند دن پہلے، بلکہ لگتا ہے کہ شاید یہ کل ہی کی بات ہے، کہ یہاں میں اپنے شہر کے ایک بہت ہی مشہور اور کئی طرح سے خدمت انجام دینے والے ایک کوچنگ سینٹر کے وہاں سے گزر رہا تھا، اور پھر مجھے وہاں جو ان سے منسلک ہاسٹلز ہیں بچوں کے لیے جہاں وہ رہتے ہیں، رہائش پذیر ہوتے ہیں، ایک ہاسٹل کے اندر مجھے جانا ہوا اور وہاں میں نے طلباء کو کس حال میں دیکھا اس کی طرف میں توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ والدین بھی متوجہ ہو جائیں اور وہ ٹیچرز بھی متوجہ ہو جائیں جن کے پاس وہ بچے پڑھتے ہیں، اور قوم بھی متوجہ ہو جائے، اور جن ہاسٹلز کے اندر وہ بچے رہتے ہیں ان کے جو ذمہ داران ہیں، منتظمین ہیں، ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہے۔ اور ابتداءً یہ عرض کروں گا کہ مجھے اس ویڈیو میں کسی کی شکایت کرنا مقصود نہیں، لیکن اگر واقعات و حالات ہی شکوہ پیدا کریں تو اس میں مجبور ہوں۔ سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ میں اسے ہمارے تعلیمی نظام اور تربیتی نظام اور منہج تعلیم اور جو میتھڈ آف امپارٹنگ ایجوکیشن ہے اس کا نقص ہمیشہ سے سمجھتا ہوں۔ یہ اس کا لوپ ہول ہے اور ڈرا بیک ہے کہ ہمارے بچوں کو گورنمنٹ سکولوں سے یا پرائیویٹ سکول فار دیٹ میٹر لیجیے، ان سے نکل کر کوچنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ خیر یہ بات ٹھیک ہے، وہ جو پروفیشنلز بننا چاہتے ہیں اور مختلف قسم کے پروفیشنل کورسز کرنا چاہتے ہیں، ایکسکلوسیولی اس کے بارے میں ان کو اورینٹیشن اور ٹریننگ اور پھر ان کو کوچنگ اس میں ملتی ہے، اس کے لیے یہاں کوچنگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، تو جن کے اپنے اپنے مقاصد بھی ہیں، لیکن ایک حصہ اس کا یہ بھی ہے کہ بچوں کو تعلیم اس میں ملتی ہے، تربیت کس طرح کی ملتی ہے، کیا ملتی ہے، واقعی یہ تعلیم بھی ہے یا نہیں ہے، یہ تعلیم یا نہیں ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن بہرحال وہ کوچنگ سینٹر سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ لیکن میں جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کا مجھے ہمیشہ سے گلہ رہا ہے، شکوہ رہا ہے، اور اب وہ گلہ شکوہ کسی خاص ادارے کے متعلق مجھے نہیں ہے، یہ پورے سسٹم سے مجھے گلہ شکوہ ہے۔ ہمارے گاؤں سے، شہروں سے، بستیوں سے، قصبوں سے بچے جاتے ہیں اور سٹیوں میں جا کر کے کوچنگ سینٹرز میں وہ کوچنگ حاصل کرتے ہیں، پھر بعد میں بہت سارے پروفیشنل کورسز میں وہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے منسلک جن لوگوں نے مکانات بنائے ہیں، رہائشی ہاسٹلز بنائے ہیں جن میں وہ بچے رہتے ہیں، پہلی چیز یہ کہ وہاں بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے ان بچوں کی۔ ایک کمرہ جس کو ہم آرڈینری لیول پہ ایک مہینے کے لیے 1000 سے لے کر 2000 تک اس کا چارج ہو سکتا ہے رہنے کا، ایک کمرہ، اس کمرے میں 3 بچوں کو رکھیں گے تو 24,000 لیں گے، 4 بچوں کو رکھیں گے تو 32,000 روپے لیں گے اس کمرے میں۔ بس میرا یہ جانا ہوا، ایک کمرے میں داخل ہوا، وہاں 3 بچے بیٹھے تھے، یہ مغرب نماز کے بعد کی بات ہے، تینوں بچے موبائل فون پہ مصروف تھے اور اس کمرے میں دھواں تھا۔ میں نے دیکھا نہیں، دبے نے بتایا وہ لوگ سگریٹ پی رہے تھے، میں نے ان بچوں کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن کمرے میں دھواں موجود تھا۔ میں اندر گیا، وہ بچے 11th 12th کے کلاس کے بچے تھے، میں نے سلام کیا، جواب کسی نے نہیں دیا، جو لوگ پیر پھیلائے تھے ویسے ہی رہے۔ کسی کا کچھ احساس ہوا، میں نے پکڑ لیا، موبائل فون ہاتھ میں کسی کے تھا، انہوں نے کھینچ لیا، وہ موبائل فون پہ کوئی اچھی چیز وہ دیکھ نہیں رہے تھے، وہ پڑھ کیا رہے تھے، والدین متوجہ ہو جائیں،
اور اس ہاسٹل کے اندر نگرانی میں نے نہیں دیکھی. وہ بچے اندر ہیں، چھوٹے بچے، نو نہال معصوم ٹینڈر بچے ہیں، وہ تباہ ہو رہے ہیں، کوئی تربیت ان کو نہیں ہو رہی ہے. ایک داستان، ایک کتاب اس واقعے سے میرے دل کے اندر لکھی گئی اور میں اس کتاب کو نہیں پڑھوں گا، سرورق بتا رہا ہوں آپ کو. والدین ان ہاسٹلز میں جاتے نہیں ہیں، ان بچوں کی وہ خبرگیری کرتے نہیں ہیں، اور وہاں کوئی ہے نہیں ان کا پرسان حال. اس کوچنگ سینٹر کے ذمہ دار ہوں، ان کے ٹیچرز ہوں یا ہاسٹلز کے ذمہ دار ہوں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کی خبرگیری نہیں کرتا ہے. ان کو پیسہ چاہیے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میرے ایک شاگرد ہیں اور وہ بھی ایک کوچنگ سینٹر میں پڑھاتے ہیں. کشمیر میں ایک بہت ہی مشہور اسکول، انگلش میڈیم اسکول ہے، جس نے بڑی خدمت کی ہے تعلیم میں اور ہماری بیوروکریسی میں اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں. جو بہت اعلیٰ عہدوں پر لوگ ہیں وہ شاید اسی ادارے سے پڑھ کے نکلے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ وہاں کے انتظامیہ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ دیکھیے تعلیم والیم چھوڑ دیجئے، یہ بچے جو ہمارے ہیں یہ سورس آف انکم ہے. اگر یہ ٹیچر کو تھپڑ بھی مارے تو ٹیچر کو برداشت کرنا چاہیے. اب بتائیے آپ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری یہ نسل کہاں جا رہی ہے؟ ہماری بچیاں، ہمارے بچے جاتے ہیں پڑھتے ہیں. مجھے اس کے ساتھ کوئی وہ اعتراض نہیں ہے. میں ہر چیز کا اصل میں مثبت استعمال چاہتا ہوں. بچوں کی خبرگیری کیجیے. اگر وہ کسی شہر میں پڑھنے جا رہے ہیں، آپ ایک دن میں وہ سفر کر کے جائیں، دیکھیں وہ کر کیا رہے ہیں، اور شام کو ان پہ فون پر بات کرتے ہیں تو 10 چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھئے کہ ان کا ادب اور اخلاق اور ان کی تربیت کرے گا کون؟ ان کی تربیت کرے گا کون؟ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ میں نے ان بچوں کو کمرے میں دیکھا، میرا کلیجہ کٹ گیا. میں نے ان کو نصیحت کرنا چاہا. چوتھا ایک بچہ وہاں بیٹھا تھا، اس نے مجھے اشاروں میں کہا آپ نکل جائیے، ان کو کوئی نصیحت کام نہیں آئے گی. وہ کس درجے تک پہنچ چکے تھے. اور والدین ان کے ہاسٹل کے 8,000 روپے اور کوچنگ میں ہزاروں روپے، اور وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ بعد میں ڈاکٹر اور انجینئر اور کچھ اور بن جائیں گے یا آئی ٹی سیکٹر میں جائیں گے. ان کی توقع یہ ہے. ہر سال کتنے بچے ایسے ایگزامینیشنز کو، ایسے کمپٹیٹیو ایگزامز کو کریک کرتے ہیں؟ باقیوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ وہی بچے ہوتے ہیں جو تباہ کاریوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. ان کی تعلیم زیرو، ان کا پیسہ برباد. وہ گھر آ جاتے ہیں 2 سال 3 سال کے بعد اور افراتفری کے سوا ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ایک پریشانی یہ بھی ہے، موبائل فون طالب علم کے لیے موت ہے. موبائل فون آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کے لیے سم قاتل ہے. پھر یہ ملک و قوم کے کانسٹرکٹیو ایلیمنٹس نہیں بن پائیں گے. میری گزارش ہے والدین سے، میری گزارش ہے کوچنگ سینٹرز میں پڑھانے والے ٹیچرز سے، اگر آپ سے نہ ہو سکے، کیا سوسائٹی میں کوئی اخلاقیات کی تعلیم دینے والا نہیں ہے؟ جہاں آپ اتنے کلاسز لیتے ہیں، کسی آدمی سے کام لیجئے، وہ بچوں کی پیریوڈیکلی نصیحت کیا کرے. میری تعلیم گزارش ہے پورے معاشرے سے، اور میری شکایت ہے ان ہاسٹل والوں سے جو بچوں کو اور ان کے والدین کا خون چوستے ہیں، اور لیکن ہاسٹلوں میں کوئی نظام نہیں رکھتے، کوئی ذمہ داری نہیں رکھتے. کون آتا ہے، کون جاتا ہے، اندر بچے کر کیا رہے ہیں، بس ان کو پیسہ بٹورنے کی فکر ہے. اور شاید میری اس مختصر سی گفتگو نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا ہوگا، اس لیے میں نے یہ کہا کہ مجھے کسی کی شکایت نہیں کرنی ہے، مجھے ایک اہم چیز کی طرف توجہ مبذول کرانی ہے. میں نے یہ نہیں کہوں گا اس سٹیج پر کوچنگ سینٹرز کو بند کیجیے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر فائدے کے ساتھ نقصان مل جائے، کہیں ہم دودھ کے ساتھ زہر بھی نہ نگل رہے ہوں، تو دودھ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں، ہر ادارے کا، ہر انسٹیٹیوشن کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا نقصان بڑھ گیا تو فائدے کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. یہ نسل اگر تباہ ہو گئی اخلاقی طور، ذہنی طور، نفسیاتی طور، کیا پڑھائے گے ان کو؟ ہمیں ایک بیمار ڈاکٹر ملے گا، ہمیں ایک بددیانت انجینئر ملے گا، ہمیں ایک نفسیاتی مریض، ایک تعلیم یافتہ آدمی ملے گا. ملک اور قوم کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ ہمارے کس کام آئے گا وہ؟ کپڑے بے شمار آپ دے رہے ہیں، کھانا پینا کیسا مل رہا؟ اس لیے میں اس وقت جو میرے دل کی حالت ہے وہ یہ کہ میں ان تمام اداروں سے جیسے مایوس ہو رہا ہوں، جیسے میرا دل اٹھ رہا ہے، میں نمناک ہو رہا ہوں کہ ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے. اور پوری قوم کس چیز کو ترقی کہتی ہے؟
پوری قوم ایک دوڑ لگ رہی ہے، کس چیز کی طرف جا رہی ہے؟ اس سیکٹر میں جانا ہے، اس فیلڈ میں جانا ہے، اس فیلڈ میں جانا ہے، مجھے یہ بننا ہے، مجھے وہ بننا ہے، مجھے یہ بننا ہے۔ انسان کہاں گیا؟ فرمان بردار اولاد کہاں گیا؟ پاک دامن بیٹی کہاں گئی جو خود بیمار اور اندر 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 امراض کا شکار ہے؟ وہ میرے ملک اور قوم کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ خدا کے لیے اس چیز کو سوچو، خدا کے لیے ان امراض کا حل وہ لوگ کریں جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرس ہیں، جو ذمہ دار ہیں۔ ہمارے سامنے کوچنگ سینٹر میں پڑھانے والا استاد معاشرے کے سامنے ذمہ دار ہے، اور ان بچوں کا خون چوسنے والے وہ ہاسٹل والے جو ان سے پیسے بٹورتے ہیں، جہاں 10 روپے لینے چاہیے وہاں 1000 روپیہ لیتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ والدین کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، وہ دیکھ لیں۔ اور حکومتی اداروں سے بھی گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، جو آپ کے ڈومین میں آتا ہے اس کو دیکھنا آپ کا فرض ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔